دوسری یہ کہ یہ بات بھی غلط فہمی دور کر لیجیے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے. میں اس پر ابھی قانون سیاست پڑھاتے ہوئے بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں، اس کے کیسٹ یہاں موجود ہیں، اس کو بھی آپ اچھی طرح سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح کر دی ہے، لیکن اس بہت واضح بات کے معاملے میں بھی یہاں ہندوستان میں چونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا تو یہ تحریک چلی اور یہ کہا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا. دیوبند کے جلیل القدر عالم مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے کسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس زمانے میں قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا. اس پر ہمارے حضرت علامہ اقبال اس وقت زندہ تھے، انہوں نے بہت سخت رد عمل ظاہر کیا، اور ارمغان حجاز میں فارسی میں ان کے قطع سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہیں اس وقت، جیسا رد عمل ظاہر کیا. سرود برسر ممبر کے ملت وطنست صرف بے خبر سے مقام محمد ہے عبیست. ممبر پر کھڑے ہو کر حسین احمد نے یہ کہہ دیا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہے یہ عالم. دیوبند حسین احمد ہی چبود عجبیست، دیوبند جیسے مدرسے سے حسین احمد جیسا عالم ایسی بات کر رہا ہے. وہ مصطفیٰ ویسا خیشرا کے دی ہم آؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اگر دین میں کوئی حقیقت پانی ہے تو محمد کے ساتھ تعلق پیدا کرو، وہاں نہیں پہنچے تو سب بولا بھی ہے. ظاہر ہے بڑا سخت نہ بولا جاتا لیکن بات بالکل غلط ہے. یعنی آپ بتائیے کتنے جوش سے انہوں نے یہ بات بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قومیں دنیا کے اندر وطن سے بھی بنتی، قومیں نسل سے بھی بنتی، قومیں تہذیب اور کلچر سے بھی بنتی، قوموں میں مذہب بھی ایک کردار ادا کرتا ہے. لیکن کیا قرآن نے ہم کو یہ کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا. پیغمبر جب اپنی قوموں کو مخاطب کرتے ہیں تو یا قوم کہہ کے وہ مخاطب کرتے ہیں، اور وہ قریش ہوتے ہیں، کئی بنی اسرائیل ہوتے ہیں جگہ جگہ. بلکہ جب یہ کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں جو قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو قومیں تو دنیا کے عام طریقے کے مطابق جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے قومیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ انما المؤمنون قوم واحد، مراکش انڈونیشیا عرب کے سب مسلمان ایک قوم ہے، یہ کہیں نہیں کہا قرآن نے. وہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں. عرب کے مسلمان کے ساتھ افغانستان کے مسلمان کے ساتھ میرا تعلق برادرانہ تعلق ہے، بھائی کا تعلق ہے، ایک قوم کا تعلق نہیں ہے. ان کی قوم الگ ہے، میری قوم الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ اسلام سے قومیت وجود میں آتی ہے، اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں. اسلام سے اخوت وجود میں آتی ہے، یعنی وہ ایک دور دراز افریقہ میں بسنے والے قبیلے اور قوم کو بھی میرا بھائی بنا دیتا ہے، نہ کہ ہم قوم بنا دیتا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اور جی امہ تو ایک اچھا لفظ ہے، امہ قوم کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے، مسلمان ایک پورا کا پورا دنیا میں پھیلا ہوا گروہ ہے، بہت اچھی بات ہے، امت کا لفظ استعمال کریں. لیکن یہ کہ مسلمان قوم کیا چیز ہے؟ یعنی مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ گرد و پیش کے لوگ آئے یہاں سے علم حاصل کریں اور علم حاصل کریں اپنی قوم کے پاس جائیں، تو ان کی قوم کون سی؟ قرآن نے یہاں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ قومیت میں مداخلت نہیں کر رہا. یہ جو میں نے بات عرض کی ہے یہ سیاست اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ اس غلط بات سے، اور کیونکہ یہ اس بر صغیر کے دو بہت بڑے آدمیوں نے یہ بات کہی اور اس پر لکھا اور ان کی کتابوں کی اساس یہ ہے، اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی سوانح لکھی ہے اپنا گریباں چاک. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے نام کہ میں نے بچپن میں آپ کو ایک خط لکھا تھا، آپ انگلستان گئے ہوئے تھے کہ میرے لیے ایک اچھا سا باجا لے کے آئیے گا. 12-13 سال کے ہوں گے، تو آپ نے جواب میں مجھے باجا دینے کی مجھے نظم بھیج دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو اس وقت تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کی میں نے کچھ کوشش کی تھی، لیکن اب میں آپ کو ایک دوسرا خط لکھ رہا ہوں. تو کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے. خاتمہ ہوتا ہے علامہ اقبال کے نام آخری خط، انہوں نے خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ فرمائیے کہ آپ تو یہ کہہ گئے، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان. تو ذرا قومیت کے مسئلے کو واضح فرمائیے کہ افغانستان سے کیا تعلق ہے، عرب سے کیا تعلق ہے، کیا رشتے ہیں ہمارے، اور یہ جو 15 کروڑ وہاں رہ گئے ہیں وہ کیا قومیت کی نفی کر رہے ہیں ہندوستان میں؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام قومیت کو ایک نہیں کرتا، قومیں الگ الگ رہیں گی، اپنا وجود بھی قائم رکھیں گی، وہ ان قوموں کے درمیان اخوت کا رشتہ پیدا کرتا ہے، بھائی. اور بھائی محض ایک لفظ نہیں ہے، اس سے کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے.